میں آپ کو بتا چکے ہیں مختصرانہ سندھ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بدترین سویلین ڈکٹیٹرشپ فائز ہے جس میں ایک ایک کر کے جمہوریت کے ستون کو تباہ کیا جا رہا ہے. اسی اسمبلی میں اس پارلیمنٹ میں شاید ایشیا کا طویل ترین اجلاس چلایا گیا فقط اس لیے کہ کچھ چند شخصیات کے لیے پروڈکشن آرڈرز ایشو کرنے تھے. اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا صوبہ وہ شہری علاقے ہوں دیہی علاقے ہوں وہ مسائل کے ڈھیر سے درپیش ہیں مگر بدقسمتی سے یہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ جو ہے یہ عوام اور عوام کے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے اس فورم کو بھی ایکٹیویٹ کرنا پسند نہیں کر رہی. آج متحد اپوزیشن نے اپنا جمہوری کردار ادا کرتے ہوئے آج یہ ریکوزیشن جمع کرایا ہے. اس کے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیے گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سب جینوئن پبلک ایشوز ہیں. سندھ کی عوام کی بھلا اور بہبود کے لیے یہ ایشوز ابھی ڈسکس کرنا انتہائی ضروری ہے اور ہمیں امید ہے کہ ماضی کی 3-4 سال کی روایت سے ہٹتے ہوئے سندھ اسمبلی وہ قانونی آئینی اور رولز کے مطابق اپنا کردار اب ادا کرے گی اور سندھ کے الیکٹڈ نمائندوں کو پورا موقع فراہم کیا جائے گا کہ اس آئینی فورم پہ ہم اپنے صوبے کے مسئلے ڈسکس کر سکیں. اس میں 1-2 پوائنٹس میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تو کچھ پوائنٹس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. ایک پورے سندھ میں برننگ ایشو آج ہے جو آئی بی اے کے تھرو ٹیسٹس کنڈکٹ کیے گئے تھے فار ریکروٹمنٹ آف ٹیچرز. اس میں یہ دیکھا گیا کہ جب بڑے نمبر میں ہمارے اساتذہ پاس نہیں کر سکے تو کچھ ضلعوں میں یا کچھ یونین کاؤنسلز میں بیسڈ آن پولیٹیکل فیورٹزم ان کو ریلیف دیا گیا, مارکنگ کم کی گئی ہارڈ ایریاز ڈکلیئر کر کے. اب جہاں وزیر تعلیم موصوف ہیں ان کا ضلع تقریباً مکمل طور پہ ہارڈ ایریا ڈکلیئر کیا گیا ہے تو ان کے حلقے انتخاب میں وہ ریلیف دیا جا سکے. وزیر اعلیٰ صاحب ہیں تو ان کے حلقے میں وہ ریلیف دیا گیا ہے. ایسے کئی جو انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں سندھ گورنمنٹ میں انہوں نے اس پالیسی کا ذاتی وہ فائدہ لیتے ہوئے اپنے اپنے حلقوں کو ریلیف پہنچایا ہے. جہاں بدین ڈسٹرکٹ ایک پورے پاکستان کی غریب ترین اضلاع میں شمار ہوتا ہے, کوسٹل ایریا ہے, اپنا یا تو فلڈز یا ڈراؤٹ کوئی نہ کوئی نیچرل کلیمٹی ہوئی بھی ہوتی ہے ادھر, اس کے باوجود ہمارے ضلع میں سے ایک بھی یونین کاؤنسل کو ہارڈ ایریا قرار نہیں دیا گیا. ہمارے نوجوانوں کو اس جائز روزگار کے مواقع سے جان بوجھ کر سیاسی انتقام کے تحت محروم رکھا جا رہا ہے. اور کیونکہ اساتذہ کی پوسٹیں ایسی اس سے آگے آنے والے دور میں ہماری آتی ہوئی نسل کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس ٹیچرز بھی موجود نہیں ہیں. ہائیسٹ ویکنسی ریشیو ہے ڈسٹرکٹ بدین کا, پھر بھی اس کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر نہیں کیا گیا. دوسرا مین برننگ ایشو ہے پانی کا مسئلہ. جیسے کنور نوید بھائی نے اور حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا, یقیناً سندھ میں آبی وسائل کی کچھ کمی ہے موسمی حالات کی وجہ سے. سندھ گورنمنٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے فگرز کے تحت کل 28% شارٹیج تھا پورے سندھ میں پانی کی اندراج کا, اور وہی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے فگرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ کوٹڑی بیراج پر 85% پانی کا شارٹیج تھا. میرا سوال اس حکومت سے یہ ہے کہ اگر آپ کے وسائل میں کمی آ رہی ہے تو اس کمی کا بھی تو منصفانہ وراثت ہونا چاہیے. کیوں کوٹڑی بیراج سے سارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ وصول کیا جا رہا ہے؟ کوٹڑی بیراج جو نہ ہی صرف بدین اور حیدرآباد ٹرن محمد خان سجاور اور ٹھٹا کو پانی دیتے ہیں, بٹ وہی کوٹڑی بیراج جہاں سے کراچی کو پانی آتا ہے. جب آپ کہتے ہو کہ کراچی ہمارا شہر ہے, ملک کی معیشت کا شاہراہ ہے, تو کم سے کم پانی کے وسائل کی منصفانہ وراثت تو ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ ہم بحث کرنا چاہیں گے. آپ نے میڈیا نے یہ گواہی دی ہے بار بار کہ تقریباً منشیات فروشی کا جو نیٹ ورک پورے صوبے سندھ میں چل رہا ہے وہ پولیس کی سرپرستی کے اندر چل رہا ہے. ہم نے دیکھا ایک ایس ایچ او صاحب کی نیشنل ہائی وے پہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ منشیات کے
جو ہیں بڑے تھیلے ان کی گاڑی سے برآمد ہوتے ہیں. ایک CIA انچارج پچھلے 12 سال سے بیٹھے ہوئے ڈسٹرکٹ جامشورو میں ان کی گاڑی میں سے منشیات برآمد ہوتی ہے. سو جو ادارے ہیں جنہوں نے منشیات پہ بھی کنٹرول کرنا ہے یا لا اینڈ آرڈر پہ کنٹرول کرنا ہے, ہم ان کو بھی اپنی ذمہ داریاں یاد دلانا چاہتے ہیں. جمہوریت اور آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مناسب فورم ہے سندھ اسمبلی کا, جہاں یہ سب ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے, ایجیٹیٹ کیا جائے اور کوشش کر کے سندھ کی عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جائے. تھینک یو.